مفتی صاحب نے ڈراپ شپنگ کو رسک نہ ہونے کی وجہ سے حرام کہا ہے، جبکہ ڈراپ شپنگ میں آرڈر آنے پر سپلائر کو پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں اگرچہ پہلے سے قبضہ میں نہ ہو، لیکن اگر گاہک آرڈر گھر پہنچنے پر لینے سے انکار کر دے تو نقصان ہم پر ہی ہوتا ہے، کیا ایسی صورت میں بھی یہ حرام ہوگا؟ دیکھیں، رسک نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز کہا ہے ڈراپ شپنگ کو، لیکن ہمیشہ ڈراپ شپنگ میں ایسا نہیں ہوتا کہ رسک نہ ہو۔ ڈراپ شپنگ میں 3 میں سے 1 صورتیں اختیار کر لیں تو جائز ہو جائے گی وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے کمپنی سے مال خریدا، اپنے قبضے میں یا اپنے نمائندے کے قبضے میں لیا، اور پھر کسٹمر کو آفر کیا آپ نے کہ ہاں بھائی یہ ہم سے خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے ہو۔ تو وہ کسٹمر اگر خریدتا ہے تو چونکہ رسک آپ اٹھا چکے ہو، وہ چیز اگر ضائع ہو گئی تو آپ کا نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ بالکل بے غبار طریقہ ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی ایک چیز خریدی اپنے یا اپنے نمائندے کے قبضے میں دی تو رسک خود بخود ٹرانسفر ہو گیا جب قبضے میں آ گئی نا، لیکن خریدنے کا عمل ہو کہ آپ نے کمپنی سے خود خریدی ہو، اپنے لیے خریدی ہو، پھر آگے آپ اس کو بیچیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کمیشن ایجنٹ بنیں، آپ کمپنی اور کسٹمر کے درمیان ایک ایجنٹ کا کام کریں، دلالی کا کام کریں۔ اس صورت میں آپ کمپنی کو واضح لفظوں میں بتائیں گے کہ ہم آپ کی چیز بیچ رہے ہیں، یہ ہماری نہیں ہے، آپ کی چیزیں ہم بیچ رہے ہیں۔ اس دوران جب ڈیلیوری کے دوران یہ چیز ضائع ہو گئی، یہاں سے وہاں لے جاتے ہوئے بیچ میں کہیں ضائع ہو گئی، چور نے چھین لی، تو آپ کا نقصان ہے، ہمارا نقصان نہیں ہے، تو پھر یہ سودا آپ کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ آپ نے خریدی نہیں ہے، آپ وکیل بن کے بیچ رہے ہیں۔ تو وکیل کو نقصان نہیں ہوتا شریعت میں، نقصان موکل کا ہوتا ہے، جس کمپنی نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے۔ تو یہ کمپنی کو صاف لفظوں میں آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ اس میں 2 نمبر ہی نہیں کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری صورت ڈراپ شپنگ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسٹمر کو بیچیں نہیں، بیچنے کا وعدہ کر لیں۔ آپ کمپنی سے یعنی کسٹمر سے کہیں کہ بھائی یہ چیز ہے، میں آپ کو بیچوں گا، ابھی بیچی نہیں ہے میں نے۔ وہ اگر مان لیتا ہے ٹھیک ہے جی میں خریدوں گا، تو پھر آپ کمپنی سے خریدیں اپنے لیے، اور پھر آپ اس کو آفر کریں، ہاں بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے خریدو گے، تو خریدتے ہو گے نہیں خریدتے، تو اس کے گھر لے جائیں آپ اس چیز کو اور کہیں بھائی تمہیں رائٹ ہے، تم چاہو تو خرید لو، چاہو تو واپس کر دو۔ اگر وہ واپس کر دے تو پھر وہ چیز آپ کی ہے، کمپنی کی نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، کیونکہ آپ کمپنی سے آلریڈی خرید چکے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں، صرف فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے اس میں پھر ناجائز عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، چوتھا طریقہ، کہ آپ کسٹمر سے کہیں کہ میں تمہاری طرف سے خریدنے کا ایجنٹ بن جاتا ہوں، میں تمہارے لیے چیز خریدوں گا، تمہیں اگر یہ ہم نے انٹرنیٹ پہ تمہیں ایک چیز دکھا دی ہے، تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تو میں تمہارے لیے کمپنی سے خرید کے لے کر آتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں آپ کسٹمر کی طرف سے ایجنٹ ہوں گے۔ اس صورت میں جب آپ کمپنی سے خریدیں گے تو یوں سمجھا جائے گا آپ نے چونکہ کسٹمر کے لیے خریدا ہے تو کسٹمر اس کا مالک بن گیا ہے آپ کے قبضہ کرتے ہی۔ اس دوران چیز بیچ میں ضائع ہو گئی تو پھر کمپنی کا نقصان نہیں ہوگا، اس کسٹمر کا نقصان ہوگا۔ تو یہ طریقے ہیں اس کے ڈراپ شپنگ کے جواز کے۔ اس کے علاوہ جو طریقے آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہوتا ہی مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کسٹمر کو چیز دکھاتے ہیں، ابھی وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اور کسٹمر کو وہ چیز بیچ دیتے ہیں، کسٹمر خرید لیتا ہے، پھر آپ کمپنی سے وہ چیز خریدتے ہیں اور پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں کسٹمر کو۔ تو کسٹمر کی مرضی ہے لے یا نہ لے لے تو ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا کمیشن یعنی آپ کو پروفٹ مل جاتا ہے، حالانکہ وہ پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں تم آگے بیچ نہیں سکتے، آپ نے پہلے ہی بیچ دی ہے اس کو۔ تو جب آپ کے قبضے میں ہی نہیں تھی، آپ کی ملکیت میں ہی نہیں تھی، آپ نے کیسے بیچ دیا اس کو آگے؟ تو یہ طریقہ جو آج کل چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے میں نے اس پہ تفصیلی کلپ ریکارڈ کروایا، اگر یہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ دوبارہ جا کے وہ تفصیلی کلپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو دوبارہ پتہ چل جائے گا کیا کرنا ہے۔ اچھا بھائی